بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 لوگوں کی نماز کبھی بھی قبول نہیں ہوتی۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ انسان کا تھکاوٹ سے برا حال ہو چکا ہو، سردی کا موسم ہو، رضائی اور کمبل میں لیٹا ہوا ہو، سردی سے تھر تھر کانپ رہا ہو، اور پھر اللہ کی پکار یعنی آذان کی آواز سن کر گرم لحاف اور گرم کمبل چھوڑ کر وہ انسان سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، ٹھنڈے پانی اور سردی کی وجہ سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، سردی سے جسم کانپ رہا ہو، سردی ایسی ہو کہ دانت بج رہا ہو، پھر بھی انسان اللہ کی رضا اور ثواب کی نیت سے وضو کرے اور پھر سردی کو برداشت کر کے نماز ادا کرے اور اس کی نماز ہی قبول نہ ہو۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ 5 لوگوں کی نمازیں قبول نہیں کرتا۔ مسلمان ہونے کے باوجود، نماز پڑھنے کے باوجود ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، پھر ان کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ 5 کمبخت لوگوں کی نمازیں دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دیتا ہے، نماز قبول ہی نہیں کرتا۔ پہلا وہ شخص جو اپنی بیوی کو رلاتا ہے، باتوں باتوں پر اپنی فیملی کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا۔ مجھے بتلائیے، جس کی نماز قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی ہوگی، اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا ہوگا؟ بالکل بھی نہیں۔ ایک شخص نے غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیا، اپنی بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا، بیوی کو روزانہ مارتا، گھر میں لڑائی کرتا، جھگڑا کرتا، بیوی کو ذلیل و خوار کرتا، طرح طرح کی اذیتیں دیتا، طرح طرح کی تکلیفیں دیتا۔ تکلیفیں اور اذیتیں کیوں دیتا؟ صرف اس وجہ سے کہ جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے، امیری کا جنازہ نکل گیا، غربت عروج پر آ گئی ہے۔ ایک دن اس شخص نے اپنی بیوی کے اوپر ظلم ڈھایا، بیوی رو رہی تھی کہ وہاں سے ایک اللہ والے بزرگ کا گزر ہوا۔ بزرگ نے اس کی بیوی کو روتے ہوئے دیکھا تو اس شخص کو کہا، میاں تو نے اپنی بیوی کو کیوں مارا ہے؟ اسے کیوں ذلیل کر رہا ہے؟ کیوں رسوا کر رہا ہے؟ اس کے اوپر کیوں ظلم ڈھا رہا ہے؟ اس شخص نے کہا، حضرت جب سے اس کمبخت کو اپنے گھر لے کے آیا ہوں، میری عزت ختم ہو گئی ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے۔ جب سے اس کمبخت عورت کو میں اپنے گھر لے کے آیا ہوں، غریب ہو گیا ہوں، اتنا غریب ہوا ہوں کہ صبح کھاتا ہوں تو شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتا ہوں تو صبح کے لیے نہیں ہوتی، غریب ہو گیا ہوں، پریشانیوں نے آ گھیرا ہے، دکھوں نے آ گھیرا ہے، ٹینشن نے طرح طرح کی مصیبتوں کی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس بزرگ نے کہا، میاں تمہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سناتا ہوں۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے تھے۔ دوران خطاب آپ نے فرمایا، لوگوں، جو شخص اپنی بیوی کو رلاتا ہے، جو شخص اپنی بیوی کو مارتا ہے، غصہ کرتا ہے، اس کو ذلیل و خوار کرتا ہے، طرح طرح کے اس کو پریشانیاں کرتا ہے، فرمایا اس شخص کی ایک تو نماز قبول نہیں، اس شخص کی پڑھی ہوئی نماز دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس شخص کے منہ پر مار دیتا ہے، اس کی پڑھی ہوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا، اس شخص کے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس کے گھر سے رحمت اٹھا لی جاتی ہے، رحمت اور برکت کا کوئی نام و نشان تک نہیں رہتا، اس کے گھر سے امیری کا جنازہ ہی نکل جاتا ہے، غربت عروج پر آ جاتی ہے۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہارے گھر میں برکت آئے، تمہارے مال و جان، روزی رزق میں برکت ہو، رزق کی فراوانی ہو، خوشحالی تمہارے قدم چومے، تو خدا را اپنی بیوی کو نہ مارا کرو، بیوی پر ظلم نہ ڈھایا کرو، بیوی کو ذلیل نہ کیا کرو، بیوی کو رسوا نہ کیا کرو، بیوی کی آنکھوں سے آنسو نہ بہایا کرو۔ دوسرا شخص جس کی نماز قبول نہیں ہوتی وہ شرابی انسان ہے۔ شرابی شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، نماز اس کے منہ پر ماری جاتی ہے جب تک کہ وہ توبہ نہیں کرتا، جب تک وہ شراب نہیں چھوڑتا۔ شرابی شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک سود خور تھا، اس کے پاس جب زیادہ پیسہ آیا
تو اس نے شراب پینا شروع کر دی، شراب کے نشے میں لگ گیا۔ ایک دن شراب کے نشے میں دھت سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا، ایک دم منہ کے بل زمین پر گرا، وہیں فوت ہو گیا، وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ بیٹا کئی روز تک باپ کا غم مناتا رہا۔ ایک رات بیٹے نے خواب میں باپ کو دیکھا، پوچھا ابا تیرا کیا حال ہے؟ باپ نے کہا نہ پوچھ بیٹے، سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا، بجائے زمین پر گرنے کے سیدھا جہنم میں جا چلا گیا۔ محترم بھائیو، جو شخص شراب پیتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار، آخرت میں بھی ذلیل و خوار، اتنا بڑا ذلیل ہوتا کہ اس کی نماز بھی اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں کرتا۔ تیسرا وہ شخص جو اپنے والدین کو ستاتا ہے، والدین کو رلاتا ہے، والدین کو تڑپانے والا، والدین کو طرح طرح کی پریشانی دینے والا شخص کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ جس شخص کے اوپر اس کے والدین ناراض ہیں، اس کے اوپر تو اللہ بھی ناراض، اس کا رسول بھی ناراض، اب اس شخص کے اوپر اللہ ناراض، کیا اس کی نماز قبول ہوتی ہوگی؟ کیا اس کی کوئی بھی دعا قبول ہوتی ہوگی؟ کیا اس کا کوئی بھی عمل قبول ہوتا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ خدارا جن جن جوانوں کے اوپر ان کے والدین ناراض ہیں، خدارا اپنے والدین کو راضی کر لیجئے۔ چوتھا، انسان سود خور، انسان کی پڑھی ہوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ جو سود خور انسان ہے اور جو صبح شام حرام کھاتا ہے، سود تو ویسے ہی حرام ہے، جو صبح شام حرام کھاتا ہے، حرام کھانے والے شخص کی بھی نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ پانچواں، اچھے طریقے سے وضو نہ کرنے والا شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اچھے طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھا کریں، پھر اللہ سے جو کچھ مانگیں گے اللہ فوراً عطا کرے گا۔ یہ 5 لوگ ایسے ہیں محترم بھائیوں اور بہنوں جن کی نماز دنیا میں ہی ان کے منہ پر ماری جاتی ہے، قبول نہیں ہوگی۔ جب نماز قبول نہیں ہوگی تو ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ نماز پڑھنے سے پہلے ان 5 چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ یہ 5 بیماریاں آپ لوگ اپنے اندر محسوس کریں تو ان کو اپنے اندر سے نکال دیں، ورنہ نماز تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز پڑھی ہے، جو ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی نماز پڑھی ہے، یہ قبول ہوئی یا نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی جب اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو پکا یقین کر لینا کہ پچھلی نماز قبول ہو گئی ہے۔ جب تمہارے اندر نماز کا شوق آئے گا پھر تم شراب کے نزدیک نہیں جاؤ گے، پھر تم اپنی فیملی کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے، فیملی کے اوپر ظلم نہیں کرو گے، تمہارے اندر رحم آئے گا، تمہارے لبوں پر مٹھاس آئے گا، جب ہر وقت اللہ کا نام تمہاری زبان پر رہے گا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص سے آیا، کہنے لگا حضرت آج میں نے آپ کے بارے میں ایک نئی خبر سنی ہے۔ کہا جی میں تو کیا سنا؟ کہا جی میں نے سنا کہ آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، آپ سے بات کرتا ہے، اللہ آپ سے بات کرتا ہے، کیا میں نے ٹھیک سنا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میاں تو نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ کہا جی وہ کیسے؟ کہا میاں جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں، پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لیں، صرف یہ سوچ کے کہ ہو سکتا ہے کہ اذان میری زندگی کی آخری اذان ہو، یہ نماز میری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے کہ مجھے میرا رب آخری بار بلا رہا ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں صحت کاملہ عطا فرمائے، صحت کاملہ کے ساتھ حلال رزق عطا فرمائے۔ جب ہم اللہ کا دیا ہوا رزق کھائیں گے تو اللہ ہمارے جسم میں ایسا خون، ایسی طاقت عطا کرے گا جیسے نیکی کی رغبت اور برائی سے عداوت پیدا ہو۔ پھر اللہ ہماری عبادتوں کا، ذکر و اذکار کا، حسن سلوک کو، ہر کی ہوئی اچھائی اور برائی کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما کر ہمارا شمار ان لوگوں میں فرما دے
جن سے اللہ پاک خوش اور راضی ہوتا ہے، اپنی خوشی اور اپنی رضا سے جنت میں داخل فرما دیں، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔